بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیوں کا ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ عیسائیوں نے اسلام پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں، لیکن اپنے ذام میں ایک اعتراض کو بہت اہم اور مہتم بالشان سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ قرآن میں جس قدر بھی عمدہ مضامین ہیں وہ سابقہ کتب سے لیے گئے ہیں۔ قرآن میں کوئی جدید شے نہیں، لہٰذا کتب سابقہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بنا پر بہت سے پادریوں نے بہت سی کتابیں اور مضامین عدم ضرورت قرآن کے نام سے لکھے ہیں۔ اس وقت اس تحریر سے مقصد یہ ہے کہ تعلیم اسلام کا تورات و انجیل کی تعلیم سے مقابلہ کر کے یہ دکھلائیں کہ قرآن کی تعلیم کس درجے اعلیٰ اور اکمل اور کس درجے افضل اور برتر ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم کس قدر عقل سلیم اور فہم مستقیم کے مطابق ہے، اور قرآن کی ان تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جن کا کسی کتاب میں نام و نشان بھی نہیں۔ مگر قبل اس کے کہ ہم تفصیلی جواب کی طرف متوجہ ہوں، علماء نصارہ کی خدمت میں اتنا ضرور عرض کریں گے کہ یہ سوال بعین ہی انجیل پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ انجیل میں وہ کون سے نئے جدید مضامین ہیں جو تورات اور کتب سابقہ میں موجود نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا خود مقولہ ہے، قیامت تک تورات کا شوشہ بھی نہیں ہٹے گا، میں بھی اس کی تعمیل کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مقولے کو پیش نظر رکھ کر حضرات نصارہ انجیل کی ضرورت ثابت کریں۔ علماء نصارہ عاجز ہو کر یہ جواب دیتے ہیں کہ روحانی تعلیم کے لیے انجیل کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی اس حقیقت کا جواب نہیں ہو سکا کہ انجیل میں وہ کون سی روحانی تعلیم ہے جو کتب سابقہ میں موجود نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم تعلیمات اسلام کی خصوصیات اور اس کے امتیازات کو ذکر کریں، یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ انبیاء و مرسلین کی بعثت کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خالق اور مخلوق، بندہ اور خدا میں تعلق قائم کرنے کے طریقے بتلائیں، اور خداوند ذوالجلال کے احکام اور اوامر و نواہی اور مرضی اور نامرضی سے آگاہ کریں۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ بعد میں آنے والا نبی من اولہ الی آخرہ کوئی جدید شریعت اور نئے احکام ہی لے کر آئے، ورنہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام اور دیگر حضرات انبیاء بنی اسرائیل کی نبوت و رسالت کی کیا دلیل ہے؟ نیز حضرت مسیح علیہ السلام جو تورات کا نقطہ اور ایک شوشہ بھی بدلنے کے لیے نہیں آئے، نصارہ کے زعم باطل کی بنا پر جسمانی حیثیت ہی سے ان کی نبوت و رسالت کی کوئی دلیل بتلائی جائے۔ نصارہ فقط انجیل سے ان تعلیمات کا حوالہ دیں کہ جو کتب سابقہ تورات و زبور وغیرہ میں مذکور نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شاذ و نادر حکم انجیل میں ایسا ہو کہ جو تورات و زبور میں نہ ہو، لیکن تورات و زبور میں ہزارہا وہ مضامین ملیں گے کہ جن کا انجیل میں کہیں پتہ نہیں۔ انشاءاللہ ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عن قریب تعلیمات اسلام کی فضیلت و برتری ثابت کر کے دکھائیں گے، لیکن حضرات نصارہ ذرا تیار ہو جائیں کہ اگر علماء یہود یہ سوال کر بیٹھیں کہ انجیل بھی کتب سابقہ کا اقتباس ہے، تورات کے ہوتے ہوئے انجیل کی کیا ضرورت ہے، تو حضرات نصارہ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہم بھی اس جواب کو سننا چاہتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ اب ہم سے سنیے، مشت نمونہ از خیروارے اصول دین کا اصول دین کے ساتھ مقابلہ کر کے بتلاتے ہیں، فروع کو اس پر قیاس کر لیا جائے۔ یعنی ہم پرنسپلز جو ہیں پہلے ان کا مقابلہ کریں گے کہ جو اصول اسلام کے ہیں اور جو اصول نصرانیت کے ہیں ان میں کیا فرق ہے اور اس میں اسلام کی برتری کیوں ہے۔ توحید اسلامی تعلیمات میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی تعلیم ہے۔ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں کہ جو توحید کا مدعی نہ ہو، اور دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں توحید کا ذکر نہ ہو، حتیٰ کہ مشرک اور بت پرست بھی اس کے قائل ہیں کہ قادر مطلق اور خالق ارض و سما وہی ایک خداوند ذوالجلال ہے۔ اس لحاظ سے توحید کوئی نئی شے نہیں۔ مطلق توحید کے لحاظ سے کسی مذہب کو کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ اسلام کو اس بارے میں جو خاص خصوصیت اور خاص امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی توحید نہایت کامل اور مکمل اور شرک کے ہر قسم کے شائبوں سے بالکل پاک و منزہ ہے، جس کی وجہ سے اب کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کمال کے بعد ہر شے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ منتہائے کمال نقصان است، گل بریزت بوقت سیرابی۔ توحید کامل کے معنی یہ ہے کہ جس طرح ذات خداوندی میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی صفات مخصوصہ اور افعال مخصوصہ میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں اور سہیم نہیں۔ مثلا جلانا، زندہ کرنا، مارنا اور عالم الغیب ہونا یہ اسی کی صفات مخصوصہ ہیں۔ کسی ایک صفت میں بھی اس کا کوئی شریک و مماثل نہیں، اور اسی طرح نہ اس کی عبادت اور بندگی میں کوئی اس کا شریک ہے، صرف وہی معبود حقیقی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ جب تک توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت نہ ہو،
اس وقت تک توحید ناقص اور ناتمام ہے۔ یعنی جب تک یہ اس بات پر یقین کرنے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، یہ یقین نہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک جاننے کے ساتھ ان باتوں کو بھی نہ جانا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مانا جائے، اس وقت تک توحید ناقص ہے۔ اسلام کے سوا تمام ارباب مذاہب اپنے اوتاروں اور پیغمبروں کے لیے وہ اوصاف مانتے ہیں کہ جو حق جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہیں، جس کی وجہ سے توحید کی صفات سے محروم اور شرک فی العبادت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسلام آیا اور اس نے اپنے پیرووں کے لیے خدا وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کو حرام کر دیا، اولیاء اور ان کے مقابر کو سجدہ کرنے کی سخت ممانعت کی، اور توحید ہی کی تکمیل کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یعنی آپ کی عبدیت اور بندگی کا اقرار ساتھ ساتھ لگا دیا، تاکہ اور قوموں کی طرح آپ کی امت آپ کو معاذ اللہ خدا اور معبود نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ آپ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتی رہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یعنی جس نام سے اللہ کی عبدیت اور بندگی ٹپکتی ہو۔ توحید کے باب میں ہندوؤں کا تو کچھ حال ہی مت پوچھو، 2-4 تو کیا 10-20 خداؤں کے بھی قائل نہیں کہ کوئی شخص ان کے خداؤں کی فہرست بھی مرتب کر سکے۔ ہندوستان کے 21 کروڑ ہندو یہ تصنیف کے وقت کی تعداد ہے، اب تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ 33 کروڑ دیوتا اور معبود کے قائل ہیں۔ 33 کروڑ معبودوں کو اگر 21 کروڑ عابدوں پر تقسیم کیا جائے تو حساب سے فی عابد 1.5 حصہ آتا ہے۔ حال میں ایک فرقہ آریوں کے نام سے پیدا ہوا ہے جو توحید کا مدعی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وید بھی توحید خالص کا حامی اور شرک کا دشمن ہے، لیکن نصارہ کی طرح وہ بھی خدا کے سوا مادہ اور روح کو قدیم ازلی مانتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ دنیا جس چیز سے بنی ہے وہ بھی ہمیشہ سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے، اور ہماری جو روح ہے وہ بھی ہمیشہ سے۔ نصارہ ہیں کہ وہ دعوی توحید کے ساتھ تثلیث کے بھی مدعی ہیں، لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے فیلسوف عیسائی سے بھی توحید کی تثلیث اور تثلیث کی توحید کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، اور نہ انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے، قیامت تک ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم 1350 سال سے بآواز بلند پکار رہا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم معاذ اللہ خدا نہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ عفیفہ اور مطہرہ ہیں۔ جو شخص حضرت مسیح ابن مریم کی نبوت و رسالت اور ان کی والدہ ماجدہ کی طہارت و نزاہت کا اقرار نہ کرے وہ خدا کے نزدیک مغضوب و ملعون ہے۔ 1350 سال کی مسلسل چیخ و پکار کے بعد بنی اسرائیل کی بھیڑیں چوکنی ہو کر اب دیکھتی ہیں کہ یہ کیا آواز ہے۔ بنی اسرائیل کی اکثر اور بیشتر بھیڑیں اب اسی طرف آ چکی ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم بے شک اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے بجائے نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والے مسیحی سچے دل سے بتائیں کہ تم کو اس خواب غفلت سے کس نے جگایا اور تم کو یہ صحیح راستہ اب کس نے بتلایا۔ یہ صرف قرآن کا احسان ہے، مانے یا نہ مانے سوائے قرآن کریم کے تمام دنیا کی کتابیں حضرت مسیح کے ذکر سے خاموش ہیں۔